آج ہمارے پیچھے بھی بہت سارے لوگ لگے اچانک آ کر کے گھروں کی تلاشی لیتے ہیں کہ کہیں کچھ جمع کر کے رکھا ہے. ہاں ایک صاحب ایک ادھیکاری آئے تھے ہماری آفس میں, اچانک دروازہ کھول کر ویڈیو بنا رہے تھے, ٹیبل اٹھایا, کرسی کے پیچھے دیکھا, ان کو تو ایک بلیڈ بھی نہیں ملا, ایک چاقو اور چھری بھی نہیں ملی. انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مومنین صرف تلوار اور چاقو, کینچی اور بندوق سے ہی لڑتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ایمان کی دولت کیا ہوتی ہے. جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو وہ دنیا کے ہتھیاروں سے بے نیاز چلتا ہے. اللہ کی مدد پر اسے یقین کامل ہے. سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر ہتھیار کے ہندوستان تشریف لائے تھے, اور دنیا نے دیکھا ہے بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی وہاں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے. وہ طاقت کون سی تھی؟ اس عطائے رسول کے پاس جو طاقت تھی وہ محبت رسول کی طاقت. میرے عزیز و بات میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرزانوں کو چیک کرنے کے لیے عروہ بن مسعود سختی آیا, دیکھیں کہ کیا انہوں نے ہتھیار جمع کیے. یہ وہ وقت تھا جب اذان ہو چکی ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی تیاری فرما رہے ہیں اور حضور وضو کر رہے ہیں, صحابہ ارد گرد کھڑے ہیں. عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ یہ بھیڑ دیکھ کر کے میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ وضو کر رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر آیا, دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں, تو یہ سارے لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھیڑ چیرتے ہوئے آیا, دیکھا حضور تو وضو کر رہے ہیں, لیکن صحابہ سب جو ارد گرد کھڑے ہیں, کوئی اپنے دامن آگے کیے ہوئے, کوئی ہاتھ پسارے ہوئے کھڑا ہے. جب نبی پاک کلی کرتے ہیں تو کسی نہ کسی صحابی کا ہاتھ آگے آتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی اپنا دامن بڑھا دیتا ہے. حضور اپنا چہرہ دھوتے ہیں, چہرے سے نکلنے والے قطرے بھی صحابہ اپنے دامنوں میں لیتے ہیں اور پھر اپنے چہرے سے مل لیتے ہیں, اپنے جسم سے مل لیتے ہیں, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہوا. یہ صحابہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. عروہ بن مسعود یہ دیکھا اور واپس اپنے آقاؤں کے پاس جا کر کے کہا کہ ان سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو, ان سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. لوگوں نے پوچھا کیا بڑی طاقت ہے ان کے پاس؟ کہا نہیں, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیاروں کی طاقت تو نہیں دیکھی, لیکن پروانوں اور فرزانوں کی ایک ایسی تعداد دیکھی جو قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہیں ہے. میں نے کسریٰ کا بھی دربار دیکھا, قیصر کا بھی دربار دیکھا. جب بادشاہ سامنے ہوتا ہے تو تعظیم تو بہت سارے فوجی کرتے ہیں, لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزانوں میں نے دیکھا ان کے وضو کا قطرہ وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, تو پھر ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے کب دیں گے؟ یہی حالات تھے. اللہ اکبر, سبحان یا رسول اللہ, سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار, اسی کو دیکھ کر کے کہا تھا کسی نے, دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوران کبھی کبھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ نے جو زندگی گزارنے کے اصول ہمیں بتائے, اس سے بہترین اصول کہیں نہیں مل سکیں گے. آج مجھے افسوس اسی بات کا ہے کہ جس کے پاس دنیا کا سب سے حسین چہرہ ہے, مجھے بتاؤ اے مسلمانوں, کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسین کوئی اور ہے؟ آپ نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا, اور ہمارا ایمان بھی یہی کہتا ہے. جس قوم کے پاس دنیا کا سب سے حسین چہرہ, جس قوم کے پاس سب سے بلند اخلاق والا رسول ہے, اس قوم کو کسی اور کی اقتداء کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کسی اور کو آئیڈیل بنانے اور کسی اور کے فین بننے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں مسلمانوں, ہم اس کے محتاج کیوں بنے؟ ہمارے پاس نہ اخلاق کی کمی ہے, نہ خوبصورتی کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے. عزیزان گرامی وقار, میں آپ سب سے گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہے وہ کون سی چیز ہے جانتے ہو؟ یہی تمہارے جو نعرے ہیں, لبیک یا رسول اللہ. ابھی آپ نے قمر عثمانی صاحب سے جو سنا, جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, یہ تو صرف تم کو جلسوں میں لگتا ہے, لیکن یہ کئی کافروں کی آنکھوں میں چبھتا ہے اور دل میں گڑتا ہے.
وہ اسی طاقت اور اسی جذبے کے دشمن ہیں، باقی تمہارے اور کس چیز کے دشمن ہیں؟ میاں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ سب تو لوٹ مار کر کے ختم کیا جا رہا ہے۔ جو چیز تمہارے پاس باقی ہے وہ نبی پاک کے قدموں پر فدا طاقت ہے۔ اس طاقت کو وہ ختم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ اب ان کے پاس طریقہ کیا بچا؟ دنیا کا حسن تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دینا، ننگی حسیناؤں کو تمہارے سامنے پیش کرنا، تاکہ تم مدینے کے تاجدار کی طرف سے منہ پھیر کر کسی حسینہ کے دامے فریب میں آ جاؤ۔ کبھی تمہارے قدموں میں سیم و زر کے انبار بچھا دینا، دولت و مال کی ریل پیل تمہارے سامنے آ جائے، تاکہ تم عشق مصطفیٰ کی دولت کو چھوڑ کر اس زر و سیم کو دیکھنے چلے آؤ۔ میرے عزیزو، ان حالات میں مجھے مرشد گرامی کا وہ شعر یاد آتا ہے، بُالْحَوَث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بُالْحَوَث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ دنیا اب تمہیں جو آزماتی ہے وہ حسن و جمال دے کر یا دولت و مال دے کر، اور جو مومن دولت و مال حسن و جمال کے دیکھنے کے بعد بھی بہکتے نہیں، ان کے دامے فریب میں پھنستے نہیں، ان کے لیے پھر یہ تلواریں اٹھاتے ہیں، ان کے لیے یہ آتنکوادی ماب لنچنگ کرتے ہیں، ان کے لیے جیلوں کی سلاخیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ صرف اور صرف مومن کا ہی اتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے، نہ وہ جیل کی سلاخوں سے کبھی ڈرتا ہے، نہ پھانسی کے پھندے سے گھبراتا ہے۔ جی جی واہ۔ آج میرے پاس وقت بہت کم ہے، ایک میسج دینے آیا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں، ابھی آپ تمامی حضرات کے لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈر اور خوف میں جینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے مال متاع دکانیں جائیداد لوٹنا ہے تو یہ لوٹ چکے، اب تک لوٹ چکے، لیکن جو چیز باقی ہے تمہارے پاس وہ ایسی چنگاری ہے جو بڑے بڑے محلوں کو خاکستر کر سکتی ہے۔ بے شک وہ کون سی چنگاری ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری۔ یہ چیز آج بھی باقی ہے۔ میں خود سفر پر ہوں، مسلسل سفر پر ہوں، ہندوستان کے کونے کونے میں بھی میں نے دیکھا، چھوٹا بچہ بھی دیکھتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ۔ ایک وہ نوجوان جو دین سے دور بھی تھا لیکن قریب آتا ہے جلسے میں، لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ اس دن کے بعد پھر ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ایمان کی حرارت آج بھی موجود ہے، تمہارا یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ خوف طاری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔